دی کیریکٹر فارمیشن ایم. اگلا ایم ایجوکیشن کا جو ہے وہ کیریکٹر فارمیشن یعنی کردار کی ڈیولپمنٹ سے متعلق ہے، اور کردار کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے ایک معاشرے میں اور ایک فرد کی زندگی میں بھی. کیریکٹر زندگی کی ایک ایسی کریم کی طرح ہے جو کہ ایک ایکسٹریکٹ ہے اس کی تمام تر کاوشوں کا، اور اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایجوکیشن کا ایک ایم ہو سکتا ہے. اسٹوڈنٹس کی مورل ڈیولپمنٹ is both implicit and inevitable in standard educational practice. اور جو عام درس و تدریس کی پریکٹسز ہیں، جو پڑھانے اور سکھانے اور سمجھانے کا عمل ہے، اس کے اندر بچوں کی جو مورل ڈیولپمنٹ ہے، نمبر ایک تو وہ implicit ہے کہ وہ آیا نہیں ہے، وہ سامنے نہیں ہے، لیکن ایک جگہ ایک ایٹ اے سرٹن لیول وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اور دوسرا انیویٹیبل ہے کہ ہم اس کو کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. تو یہ وہ عمل ہے جس کو پیسیولی ہم ڈیل کرتے ہیں، اس طرح سے کہ ہم ڈائریکٹ جو ہے یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹلی کیریکٹر فارمیشن کی بات کریں، بلکہ یہ خود بخود ان کتب کے ذریعے، اس انفارمیشن کے ذریعے جو انہیں دی جاتی ہے، ان ویلیوز کے ذریعے جو انہیں بتائی جاتی ہیں، آہستہ آہستہ ڈیولپ کرنے کا نام ہے. And development of character is a solution to social problems and worthy educational ideal. Miller and Kim 1988 میں یہ کہتے ہیں کہ کیریکٹر کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تمام سماجی مسائل کا حل ہے اور ایک وردی ایجوکیشنل آئیڈیل کا نام بھی ہے، یعنی ایجوکیشن اس کو آئیڈیلائز کر سکتی ہے. There are 4 major questions to be addressed when focusing on character development. اور جب ہم کیریکٹر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں 4 بنیادی سوال ہیں جن کو کہ ایڈریس کرنا، جن کا جواب دینا، یا جن کے بارے میں کام کرنا، یا جن کے اوپر ورک کرنا. اف یو آر ان دا کیپیسٹی آف اے ٹیچر، آف اے پیرنٹ اینڈ ان سوسائٹی، آپ کس طرح سے انہیں دیکھتے ہیں کہ نمبر 1، واٹ از اے گڈ کیریکٹر؟ ایک اچھا کردار ہے کیا؟ اچھے کردار میں وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو شامل ہونا چاہیے؟ نمبر 2، واٹ کازز اور پریونٹس اٹ؟ وہ جو اچھا کیریکٹر ہے، وہ جو اچھا کردار ہے، اس کو کون سی چیزیں بناتی ہیں اور کون سی چیزیں اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں یا اس کو خراب کرنے میں جو ہے ایک رول ادا کرتی ہیں. نمبر 3، how can it be measured so that efforts at improvement can have corrective feedback؟ یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں اور وہ کس طرح سے وہ عمل ہے جس کے تحت اس کو ہم ایک میجر کر سکتے ہیں، یہ جان سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے اور کہاں کہاں امپروومنٹ کر سکتے ہیں کسی خاص کریکٹیو ایکشن کے تحت. یعنی اگر کوئی بچہ، کوئی شخص جو ہے وہ ایک بہتر کردار کا مالک نہیں بن رہا یا اس میں کچھ پرابلمز آ رہی ہیں تو اس پہ ہم کریکٹیو ایکشنز کیا لے سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہاؤ کین اٹ بی بیسٹ ڈیولپ، اور وہ کون سا بہترین طریقہ ہے جس کے تحت اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. کیا وہ ریلیجن کے تحت ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ کچھ لبرل ویلیوز ہیں جن کے تحت بتایا جا سکتا ہے؟ کیا وہ جنرل ہیومینیٹیرین اپروچ ہے جس کے تحت بتا سکتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو بہت سے اسکولز آج کے اس وقت میں، پریزنٹ ڈے میں، بہت سے اسکولز بچوں میں اس طرح سے کیریکٹر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ دے ٹرائی انکلکیٹنگ دیٹ تھرو دا ٹیکسٹ بکس اینڈ آلسو تھرو سم پریکٹیکل ایکٹیویٹیز. فار انسٹنس ٹیکنگ چلڈرن آؤٹ، میکنگ them look at the society, telling them what is good and what is bad, by making them practice and making them have practical experience in that environment. اور کیمپبل اینڈ بانڈ نے 1982 میں یہ 4 جو بنیادی سوال تھے ان کو اٹھایا. کیریکٹر فارمیشن کا ٹریڈیشنل فوکس جو تھا وہ ان ٹریٹس آف ویلیوز پہ تھا جو کہ اپروپریٹ تھیں انڈسٹریل ایج میں، سچ ایز اوبیڈینس ٹو اتھارٹی، ورک ایتھک، ورکنگ ان گروپ انڈر سپرویژن ایکسیٹرا. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا نیرو سی ڈیفینیشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے انڈسٹریل ایج میں، جو کہ لیٹ 18th سینچری اینڈ ارلی 19th سینچری میں تھی. یعنی بہت یوٹیلیٹیرین تھی اور ایک ورک پلیس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے اندر اس کیریکٹر کو انکلکیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی جو کہ ان سے مقصود تھا، لیکن اس کا مقصد ایک یوٹیلیٹیرین مقصد تھا، ایک ٹریڈیشنل مقصد تھا اور ایک انڈسٹریل ٹائپ مقصد تھا. آج however modern education must promote character based on values appropriate for the information age. اور کیریکٹر کو آج کے زمانے میں بیس ان چیزوں پہ کرنا چاہیے جو کہ سوٹ کرتی ہوں انفارمیشن ایج کو، یعنی آج کے دور کو جس کے اندر انفارمیشن بہت معنی رکھتی ہے. ٹروتھفلنس، سچائی، آنیسٹی جس کے اندر آپ آنیسٹ ہوں، اور پھر انٹیگریٹی،
انڈیویجول رسپانسبلٹی یعنی ایک شخصی ذمہ داری کیا ہے معاشرے کے اندر، ہیوملٹی، وزڈم، جسٹس، اسٹیڈ فاسٹنس، ڈیپینڈیبلٹی اینڈ ایکسیٹرا. یعنی یہ سب وہ باتیں ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وائڈر پرسپیکٹو کی بات کی جا رہی ہے. ایک پرسپیکٹو جو ہے وہ وائڈر، اٹ از بیانڈ دی انڈسٹریل سیٹ اپ، اٹ از بیانڈ دی ورک پلیس سیٹ اپ، اٹ از آلسو بیانڈ دی ایجوکیشنل سیٹ اپ. سو وی آر ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ دا گڈ آف دا سوسائٹی. When we are inculcating character, then it must be based on such values. And then character education has to be visualized not in a social vacuum, but with reference to contemporary social, economic and political situation. 1951 and 52 میں جو برٹش راج میں سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن تھا، ان کا بھی یہ آرگومنٹ تھا اور جو اسٹیٹمنٹ دی گئی وہ یہ تھی کہ کیریکٹر جو ہے اور جو ایجوکیشن کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے ہیز ٹو بی ویژولائزڈ ناٹ ان اے سوشل ویکیوم. اس کو ہم سماجی ڈیولپمنٹ سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اس کو ریفرنس کے ساتھ ڈیولپ کرنا ہے، کنٹمپرری ریفرنس کے ساتھ جو اس وقت موجود ہے، جو سوشیو ایکنامک ہے، جو کہ معاشرتی ہے، معاشی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ہے اور سماجی ہے. یہ سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ہمیں جو آرگیو کرنا ہے وہ ایک ایسے کیریکٹر کو ڈیولپ کرنا ہے جو اس ایج کے مطابق ہو. اور پھر یہاں یہ بات بالکل آیا ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ بی ڈیولپ فار اے سرٹن اسپیسیفک اسمالر کانٹیکسٹ، لیکن ایک وائڈر پرسپیکٹو میں دیکھا جائے، ایک ایسے پرسپیکٹو میں جس سے پورا معاشرہ جو ہے وہ مستفید ہو سکے. And therefore, we can conclude that only character building cannot be the aim of education. اور اس طرح سے ہم یہ بات جو ہے وہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ صرف کیریکٹر فارمیشن جو ہے وہ ایم نہیں ہو سکتا ایجوکیشن کا.